स्कूल पर होने वाले तमाम अखराजात तकरीबन इसी के थे, लेकिन डिस्पेंसरी को कायम करने और इसे चलाने के लिए होने वाले अखराजात इसके कुछ दोस्त बर्दाश्त कर रहे थे। यूनिसेफ में काम के दौरान बनाए हुए कॉन्टैक्ट और दोस्तियां अब इसके काम आ रही थीं और वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा था। वो यूनिसेफ और यूनेस्को में अपने बहुत से दोस्तों को पाकिस्तान आने पर वहां ला चुका था। वो अब वहां वोकेशनल ट्रेनिंग की प्लानिंग करने में मसरूफ था, मगर चौथे साल में सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ था, कुछ और भी हुआ था। सिकंदर उस्मान इस दिन दोपहर के करीब इस्लामाबाद आते हुए गाड़ी का टायर पंक्चर होने पर सड़क पर रुक गए थे। ड्राइवर टायर बदलने लगा और वो सड़क के अतराफ नजरें दौड़ाने लगे। तब इनकी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी। वहां लिखे हुए गांव के नाम ने इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। सालार सिकंदर के हवाले से वो नाम इनके लिए नाआशना नहीं था। ड्राइवर जब टायर बदलकर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो सिकंदर उस्मान ने इससे कहा, इस गांव में चलो। इन्हें अचानक ही तजस्सुस पैदा हुआ था इस स्कूल के बारे में जो सालार सिकंदर पिछले कई सालों से वहां चला रहा था। पक्की सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट में वो गांव के अंदर मौजूद थे। आबादी शुरू हो चुकी थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की दुकानें नजर आने लगी थी। शायद ये गांव का कमर्शियल एरिया था। यहाँ नीचे उतरकर किसी से पूछा कि सालार सिकंदर का स्कूल कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने ड्राइवर को हिदायत दी। इस वक्त इन्हें याद आया था कि इसने कभी इनके सामने स्कूल का नाम नहीं लिया था और जहां इनकी गाड़ी मौजूद थी वहां आसपास किसी स्कूल के आसार नजर नहीं आ रहे थे। गांव के लोगों के लिए चंद साल पहले सिकंदर उस्मान की गाड़ी बेहद इश्तियाक या तजस्सुस का बाइस बनती, मगर पिछले कुछ सालों में सालार और फुरकान की वजह से वहां वक्तन फवक्तन गाड़ियों की आमद होती रहती थी। ये पहले की तरह इनके लिए ताज्जुब अंगेज नहीं रही थी, मगर वो गाड़ी वहां से हमेशा की तरह गुजर जाने के बजाय जब वहीं खड़ी हो गई तो यकदम लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ। सिकंदर उस्मान की हिदायत पर ड्राइवर नीचे उतरकर पास की एक दुकान की तरफ गया और वहां बैठे चंद लोगों से इस स्कूल के बारे में पूछने लगा। यहाँ सालार सिकंदर साहब का कोई स्कूल है? अलेक सलेक के बाद इसने पूछा। हाँ जी है, ये इसी सड़क पर आगे दाएं तरफ मोड़ मोड़ने पर बड़ी सी इमारत है, एक आदमी ने बताया। आप इनके कोई दोस्त हैं? इस आदमी ने जवाब के साथ साथ सवाल भी किया। नहीं, मैं इनके वालिद के साथ आया हूँ। वालिद? इस आदमी के मुंह से बेसाख्ता निकला और वहां बैठे हुए तमाम लोग यकदम सालार सिकंदर की गाड़ी की तरफ देखने लगे। फिर इस आदमी ने उठकर ड्राइवर से हाथ मिलाया। सालार साहब के वालिद आए हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, इस आदमी ने कहा और फिर ड्राइवर के साथ गाड़ी की तरफ आने लगा। वहां बैठे हुए बाकी लोग भी किसी मामूल की तरह इसके पीछे आए। सिकंदर उस्मान ने दूर से इन्हें ग्रुप की शक्ल में अपनी तरफ आते देखा तो वो कुछ उलझन का शिकार हो गए। ड्राइवर के पीछे आने वाले आदमी ने बड़ी अकीदत के साथ खिड़की से अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिकंदर उस्मान ने कुछ तज़व्वुज़ के आलम में इससे हाथ मिलाया, जबकि इस आदमी ने बड़े जोशो खरोश से दोनों हाथों के साथ इससे मुसाफहा किया। इसके साथ आने वाले दूसरे आदमी भी अब यही कर रहे थे। सिकंदर कुछ उलझन के अंदाज में इनसे हाथ मिला रहा था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है साहब, पहले उदेड़ उम्र आदमी ने अकीदत भरे अंदाज में कहा। आपके लिए चाय लाएं या बोतल? वो आदमी इसी जोशो खरोश से पूछ रहा था। ड्राइवर अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस रास्ता ही पूछना था, उन्होंने जल्दी से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो आदमी इसके साथ खड़े दूसरे लोग वहीं खड़े गाड़ी को आगे जाते देखते रहे। फिर इस आदमी ने कदरे मायूसी से सर हिलाया। सालार साहब की और बात है। हाँ, सालार साहब की और ही बात है। वो कभी कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से इस तरह जाते थे? एक दूसरे आदमी ने तायद की। वो लोग अब वापस कदम बढ़ाने लगे। सालार गांव में मौजूद इन चंद दुकानों के पास ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया करता था और फिर वहां मौजूद लोगों से मिलते, इनकी पेश करदा छोटी मोटी चीजें खाता पीता। वहां से पैदल 10 मिनट में अपने स्कूल चला जाता। वो लोग मायूस हुए थे। सिकंदर उस्मान ने तो गाड़ी से उतरने तक का तकल्लुफ नहीं किया था, खाना पीना तो दूर की बात थी। गाड़ी अब मोड़ मुड़ रही थी और मोड़ मुड़ते ही ड्राइवर से मजीद कुछ कहते कहते सिकंदर उस्मान खामोश हो गए। पिछली सीट पर बैठे विंडो स्क्रीन के पार नजर आने वाली वसी और अरीज इमारत इन छोटे छोटे मकानों और खुले खेतों के दरमियान दूर से भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी थे। सिकंदर को अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ इतना बड़ा स्कूल चला रहा था, मगर इनको दम बखुद इस स्कूल की दूर तक फैली हुई इमारत ने नहीं किया था, बल्कि स्कूल की तरफ जाती हुई सड़क पर लगे इस साइन बोर्ड ने किया था, जिस पर तीर के एक निशान के ऊपर जली हुरूफ में उर्दू तहरीर था, सिकंदर उस्मान हाई स्कूल। ड्राइवर गाड़ी स्कूल के
सामने रोक चुका था। सिकंदर उस्मान ने गाड़ी से उतरकर इस इमारत के गेट के पार इमारत के माथे पर चमकते हुए अपने नाम को देखा। इनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। सालार सिकंदर ने एक बार फिर इन्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं रखा था। गेट बंद था, मगर इसके दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहां रोकते देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, जरा स्कूल देखना चाहते हैं, ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हनूज स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सालार साहब के हवाले से आए हैं, चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तवक्कुफ कहा। वैसे आए हैं? सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नज़र हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सालार सिकंदर का बाप हूँ, सिकंदर उस्मान ने मुस्तहकम मगर भराई हुई आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से इनको देखा। चौकीदार एकदम बौखला गया। आप सिकंदर उस्मान साहब हैं? सिकंदर कुछ कहे बगैर मैकेनिकी अंदाज में गेट की तरफ बढ़ गए। वो शाम को जॉगिंग ट्रैक पर था जब मोबाइल पर सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया और ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठ गया। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रैक पर हो? उन्होंने इसके फूले हुए सांस से अंदाज़ा लगाया। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। सलार इनकी तरफ से कुछ मजीद कहने या पूछने का इंतज़ार करता रहा। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। फिर चंद लम्हों के बाद बोले, मैं आज तुम्हारा स्कूल देखकर आया हूँ। रियली? सालार ने बेसाख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये सब कैसे किया है सालार? क्या? वो सब कुछ जो वहाँ पर है? पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपको खुद साथ ले जाता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सालार को तशवीश हुई। वहाँ सालार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सालार जानता था वो सवाल नहीं था। तुम किस तरह के आदमी हो सालार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब था। सालार ने एक गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी पता नहीं चल सका। मैं तो अब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सालार एक इंतहाई अहमक, कमीने और खबीस इंसान हो। सालार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूँ। और कुछ? और ये कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी औलाद हो। सिकंदर उस्मान की आवाज़ लरस रही थी। इस बार चुप होने की बारी सालार की थी। मुझे इस स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फर्म हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करेगी। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, फ़ोन बंद हो चुका था। सालार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशन स्क्रीन को देखा। फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगी रोशनियों में वहां दौड़ते लोगों को कुछ दूर वो वहीं बैठा खाली ज़हनी के आलम में इन लोगों को देखता रहा। फिर उठकर लंबे लंबे डग बढ़ते हुए ट्रैक पर आ गया। रिमशा से सालार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सालार के बैंक में इसकी तैनाती हुई थी। इसके वालिद बहुत अरसे से इस बैंक के कस्टमर्स में से थे और सालार इन्हें ज़ाती तौर पर जानता था। रिमशा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और खुशमिजाज लड़की थी और इसने वहाँ आने के कुछ अरसे के बाद ही हर एक से खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली थी। एक कुलीग के तौर पर सालार के साथ भी अच्छी सलाम दुआ थी और कुछ इसके वालिद के हवाले से भी वो इसकी खासी इज्जत करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रिमशा से इसकी कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी थी। लेकिन सालार को कतई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इस वक्त रमशा ने इसे कुछ ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वो सालार का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो इसके ऑफिस में भी ज़्यादा आने जाने लगी थी और ऑफिस के बाद भी अक्सर औकात इसे कॉल करती रहती थी। सालार को चंद बार इसका रवैया कुछ खिलाफ मामूल लगा, लेकिन इसने अपने जहन में उभरने वाले शुबहात को झटक दिया। मगर इसका ये इत्मीनान पूरे 1 साल के बाद एक वाक़ये के साथ रुखसत हो गया। सालार सुबह ऑफिस में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही चौंक गया। इसकी टेबल पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बुके पड़ा हुआ था। अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए इसने वो बुके उठाकर इस पर मौजूद कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे टू सालार सिकंदर, रमशा हमदानी। सालार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था आज इसकी सालगिरह थी, मगर रमशा ये कैसे जानती थी? वो कुछ देर किसी सोच में गुम टेबल के पास खड़ा, फिर इसने बुके टेबल पर एक तरफ रख दिया। अपना कोट उतारकर इसने रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त पर लटकाया और चेयर पर बैठ गया। बुके के नीचे टेबल पर भी एक कार्ड पड़ा हुआ था। इसने बैठने के बाद इस कार्ड को खोला। चंद लम्हे तक वो इसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ता रहा।
پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اور بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے بعد وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنے بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی کوئی وجہ تو ہوگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا میں آج رات کچھ مصروف ہوں، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یک بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹ دیے ہیں تمہارے کولیگز نے؟ صرف ایک کولیگ نے، سالار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکیڑے۔ تم جانتے ہو یہ سب گفٹس 1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے، کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیز نہیں دے گا تم لوگوں کے درمیان کوئی؟ فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے۔
سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے لگے ہاتھ اس سال یہ کام کر لو، جب مجھے شادی نہیں کرنی تو میں سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسروں کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا، تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سالار نے مدھم آواز میں کہا، میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے، وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا، لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹ دیتی ہوں، رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا، اگر تم زیادہ اصرار کیا تو وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اس سے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا، وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ہدایت پا گیا ہوں، میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں، میرا دل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی، آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا، نہیں میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر سبتلی نے کہا، آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے؟ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا زرد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے دانستگی میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی، میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی، یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔
डॉक्टर सब्त अली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीरे कामिल होते हैं? नहीं, पीरे कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है सिर्फ अल्लाह के लिए। इसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में से ये शुबा नहीं होता कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीरे कामिल है? कुछ देर खामोशी, फिर एक और शख्स ने कहा, पीरे कामिल एक ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कंपेयर और अखबार का कॉलम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीरे कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीरे कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और वजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो खतरों को भांप जाते हैं। पीरे कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, पीरे कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन अमेज अंदाज में डॉक्टर सब्त अली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सब्त अली के अलावा और कोई पीरे कामिल हो सकता था? अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था और कौन हो सकता है? वहां बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में एक ही गूंज थी। डॉक्टर सब्त अली एक एक का चेहरा देख रहे थे, फिर इनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मधुम हो गई। पीरे कामिल में कामलियत होती है। कामलियत इन तमाम चीज़ों का मजमुआ होती है जो आप कह रहे थे। पीरे कामिल में वो शख्स होता है जो दिल से अल्लाह की इबादत करता है, नेक और पारसा होता है, इसकी हर दुआ कबूल होती है इस हद तक जिस हद तक अल्लाह चाहे। इसके अल्फाज में तासीर भी होती है, वो लोगों को हिदायत भी देता है, मगर इसे इल्हाम नहीं होता, इसे वजदान होता है। वही उतरती है इस पर और वही किसी आम इंसान पर नहीं उतरती, सिर्फ पैगंबर पर उतरती है। 1,24,000 पैगंबरों में से हर पैगंबर कामिल था, मगर पीरे कामिल वो है जिस पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता है। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी किसी पीरे कामिल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कभी न कभी इंसान ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ज़रूर खड़ी हो जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिलों से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं, हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है अब इसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब इसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचाए, कोई और अल्लाह के सामने इसके लिए गिड़गिड़ाए। कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं इसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस ना मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीरे कामिल की तलाश शुरू कर देता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा हो। पीरे कामिल की ये तलाश इंसानी ज़िंदगी की इर्तिका से अब तक जारी है। ये तलाश वो ख्वाहिश है जो अल्लाह खुद इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान के दिल में ये ख्वाहिश, ये तलाश ना उतारी जाती तो वो पैगंबरों पर कभी यकीन न लाता, कभी इनकी पैरवी और अतात करने की कोशिश ना करता। पीरे कामिल की ये तलाश ही इंसान को हर ज़माने में उतारे जाने वाले पैगंबरों की तरफ ले जाती रही। फिर पैगंबरों की माबूसियात का ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पीरे कामिल की गुंजाइश नहीं रखी गई थी। कौन है जिसे अब ये आइंदा आने वाले ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुकाम दिया जाए? कौन है जिसे आज ये आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामिलियत दे दी जाए? कौन है जो आज ये आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शिफात का दावा कर सके? जामिद और मुस्तकिल खामोशी की सूरत में आने वाला नफ़ी में ये जवाब हमसे सिर्फ एक सवाल करता है, पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम दुनिया में और किस वजूद को खोजते निकलने खड़े हुए हैं? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत शुदा होते हुए हमें दूसरे किसी शख्स की बैत की ज़रूरत रह गई है?
پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے۔ وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھول لیں، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں بھی کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ سے خود مانگے، دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنی ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنے روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو خود وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی ہے میں نے؟ ڈاکٹر سبت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھل گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی۔
اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تھا۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ لیول تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا IQ لیول +150 ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیروں میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم، 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی، اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی، اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے، مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی۔ پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی، اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اس لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بےتابی سے کہا۔ نہیں، بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ چلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بوکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے،
سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویک اینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف… سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا، نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو۔ وقار ہے تم میں، کلچرڈ ہو اور گرومڈ ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں، مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کیسے رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو۔ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو۔ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھا اور اس وقت بالکل سنسان تھا۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس گیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔
بیٹا مجھے رکشا نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے تو آپ کو رکشا مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشا مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشا ملے گا نہیں اور اس وقت سڑک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نکلی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نکلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئیں۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، اگر آپ کو مناسب نہیں ہے۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھیں، نہیں نہیں، میں چلتی ہوں، تمہارے ساتھ پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑا کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشے کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشا نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پنجابی خاتون تھیں اور اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھیں۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا، مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کی پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں؟ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشا نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموش رہیں۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشا جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اماں جی، آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے؟ یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتہ ہوگا، میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا، پھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا، وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔
तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई। शादियां कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सब की। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ। एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपनी सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। इसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खसक गई। वो इनकी कयाफा शनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ। सालार ने इनके सवालात का जवाब गोल कर दिया। देर तो इससे पहले ही हो चुकी थी और रक्षे का भी कहीं नामो निशान नहीं था, और वो इस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने इसे पता बताया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को इसने वो पता दोहरा कर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने इसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं? कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपने सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए इन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, इसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सयाह को सबाक नहीं समझ पाया और इसने इसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब इसके माँ बाप के बारे में कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ इस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और इसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई, और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भौंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है, जिसके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी इसकी इधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गईं। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शोहर का क्या नाम है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। इसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फौत हो गए। इनको तो सब लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कह कर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तजा साहब हैं जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो इसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास के दुकानों से इसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्दी से पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही इसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। इसका नंबर बताएं मुझे, सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? इसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को यकदम ख्याल आया। इधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, इधर ही चलते हैं। वहां का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी ना सका। तो फिर गई कैसी थी आप?
बेटा असल में जहाँ जाना हो हमसाये के बच्चे छोड़ आते हैं, इन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं, वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को इनके घर का पता है। सलार ने कुछ नहीं कहा। इसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से इसने इन खातून को पिक किया है बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। वो इनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी इस तरह पता बताकर कर पहुंची हैं? इसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिले रश्क था। सलार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहाँ से मैंने आपको लिया था घर इसी सड़क पर होगा। आपने तो कोई टर्न तो नहीं लिया था? सलार ने एक बैक व्यू मिरर से इन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सलार ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया। इसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था घर इस सड़क पर ही कहीं था और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब इसे सिर्फ एक सड़क के घर देखना थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? इसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, वो सवाल को समझ नहीं सका। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज्यादा इनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा सफर मैं खामोश कैसे रहूं? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूँगा कोई नशा? सलार ने जवाबन इनसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? इनके अंदाज ने इस बार सलार को महसूस किया। नहीं, इसने मुख्तसरन कहा। वो अब सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सलार को लगा इसे सुनने में कोई गलती हुई है। इसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सलार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा इसके सवाल पर बुरा मान गईं। क्यों भाई, 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कह कर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सलार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं है जब तक शादियां नहीं हो गई। हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे। मुझे सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फखरिया अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे। दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सलार ने पूछा। नहीं, दोनों ने इधर ही अपनी पसंद से शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सलार के हलक से बेइख्तियार कह कहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती थी, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा। तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सलार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर इस माशाल्लाह का सयाह को सबाक समझने में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सलार रवानी से जवाब देते देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सलार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूं तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ।
سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی مبہم تھی جتنا ان کے گھر کا اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کی کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ متعارض ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئی؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر تھک کیسے سکتی ہوں؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ آس پاس کے مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہی گھر سے دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپسی اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نام ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا ان سے کہے وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی؟ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ بتا دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار متعارض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہیں، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ؟ اور اگر کچھ دن اور گزر گئے؟ پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے پاس ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی جوان خاتون ہیں کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آکورڈ نہ لگے انہیں، سالار نے کہا۔ صاحب کی فیملی کے ساتھ؟ اچھا تم آؤ، پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو،
مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورینٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔